حضرت بابا نجم حسن صاحب قدس اللہ سرہ شاعر بھی بڑے اچھے تھے، تو ان کا شعر ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا تسلی کا شعر ہوا کرتے ہیں۔ ان کا شعر ہے کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، آہیں کیا؟ یہی ندامت کی آہ، توبہ کی آہ، استغفار کی آہ۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آہ کی دولت دے دی، اللہ جل جلالہ نے یہ نعمت عطا فرما دی کہ دل سلگ رہا ہے ندامت سے، اللہ جل جلالہ کے حضور انسان حاضر ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر یہ گناہ یہ کیا کر لیں گے ہمارا اثر؟ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ کا راستہ، استغفار کا راستہ ایسا رکھ دیا ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ مایوسی کا کوئی گزر نہیں۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہے توبہ، توبہ تو یہ ہے تین چیزوں کا مجموعہ، اس کے بغیر اگر توبہ کامل نہیں ہوتی۔ ایک ہے استغفار، استغفار جو ہے وہ عام ہے توبہ کے مقابلے میں، توبہ خاص ہے اور استغفار عام ہے۔ استغفار کے معنی ہے مغفرت کی دعا کرنا، اللہ جل جلالہ سے بخشش مانگ، یا اللہ مجھے معاف کر۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بڑی تسلی کی باتیں ہیں یہ سب بزرگوں کے بتائی ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ استغفار جو ہے اس کے لیے تین شرطیں نہیں ہیں۔ استغفار کرنے کے لیے، توبہ کے لیے ہے، استغفار کے لیے یہ تین شرطیں نہیں ہیں۔ استغفار ہر حالت میں کرے انسان، جس وقت بھی کوئی غلطی ہو، کوئی شائبہ پیدا ہو، کوئی وسوسہ پیدا ہو، عبادت میں کوتاہی ہو، کسی قسم کی صورت ہو، اس میں استغفار مشروع ہے۔ استغفار کر، استغفر اللہ ربی بکل ذنب و اتوب الیہ، یہ استغفار کرے۔ کہنے کا منشا یہ ہے، یعنی اور آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا غلط معنی لینے سے ہم کو محفوظ رکھے، اس کا نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچے۔ بات ہے صحیح لیکن نازک بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، بات نازک ہے لیکن خطرناک بھی ہے اگر کوئی غلط استعمال کرے تو، لیکن ہے صحیح 100%۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اصل راستہ تو ہے ایک مومن کے لیے کہ توبہ کرے، اور توبہ کی وہی تین شرطیں، ندامت بھی ہو، چھوڑے بھی، آئندہ کے لیے عزم بھی کرے، اصل راستہ تو وہی۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، کوشش میں لگا ہوا ہے چھوڑنے کی، لیکن ایک آدھا گناہ ایسا رہ گیا کہ جس کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہو پا رہا، باوجود کوشش کے یعنی باوجود کوشش کے قادر نہیں ہو پا رہا، اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے، لیکن مغلوب ہے، مقہور ہے ماحول سے، حالات سے، کسی وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہا کسی طرح۔ تو کیا ایسا شخص مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ میں تو یہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، میں تو تباہ ہو گیا؟ دیکھو آج کل ایسے لوگ ہیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ بینک میں ملازم ہے، بینک کی ملازمت ہے ناجائز حرام، سود کی آمدنی، اللہ بچائے، تو حرام۔ اب بیچارہ وہ آیا، رجوع کیا، اس نے کچھ دین کی طرف مائل ہوا، اس نے بہت سارے گناہ چھوڑ دیے، کچھ نماز روزہ شروع کر دیا، دین کی طرف کام کرنا شروع کر دیا۔ اب چاہتا یہ بھی ہے کہ میں کسی طرح اس ناجائز آمدنی سے بھی بچ جاؤں، لیکن بچے ہیں، بیوی ہے، فرائض ہیں، ان کے معاش کا مسئلہ ہے، چھوڑ کے الگ ہو جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں پتہ نہیں کیا صورتحال بنے گی، اسے چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا، تلاش میں ہے کوئی دوسری ملازمت مل جائے، کوئی دوسرا روزگار مل جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح ملازمت تلاش کرے، دوسری ایسا روزگار تلاش کرے جیسا ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، اس طرح تلاش کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، ملازمت نہیں مل رہی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟
کیا ایسا شخص مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ بالکل میں چھوڑ تو سکتا نہیں اور اس واسطے عزم بھی نہیں کر سکتا، تو میں تائب بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا مایوس ہو جائے؟ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بھی ہے راستہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک دوسری ملازمت نہیں ملتی اور جب تک دوسرا روزگار نہیں ملتا، باوجود سنجیدگی سے کوشش کرنے کے، اس وقت تک یہ ہے کہ یہ کام جاری رکھے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر استغفار بھی جاری رکھے، اس کے اوپر استغفار بھی جاری رکھے۔ توبہ نہیں ہوگی وہ، اس واسطے کہ توبہ تو وہ ہے کہ جس میں چھوڑ دیا جائے کوئی عمل، چھوڑ سک نہیں رہا، اور عزم اس میں آئندہ کے لیے نہیں، اس واسطے کہ ابھی تک تو کر رہا ہے، توبہ تو نہیں کہلائے گی وہ، لیکن استغفار ہوگا۔ استغفار کے معنی کہ اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں، ہے غلط کام، گناہ کا کام، لیکن مجھے اس پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، لیکن یا اللہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور پھر آئندہ کی دعا بھی کر، یا اللہ مجھے نکال بھی دیجیے اس راستے سے۔ یہ ہے استغفار، جسے میں نے کہا تھا کہ استغفار توبہ سے زیادہ عام ہے، اور استغفار میں وہ 3 شرطوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استغفار کرے، جہاں جہاں آدمی مغلوب مروب ہو تو یہ کرے۔ تو اس استغفار کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تسلی کی بات اس سے ارشاد فرمائی کہ ما اصر من استغفر، جو شخص استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا نا نیک اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ الذین یجتنبون الفواحش الا اللمم، نہیں کیسے آئے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، ایسے ہی وهم یعلمون کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے کبھی، فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، اور بیچ میں جملہ متعددہ کی توبہ اللہ نے فرما دیا، کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے سوائے اللہ کے؟ نماز کی تیاری کے لیے جی ہاں، تو کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے سوائے اللہ سے؟ اور ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، جو کچھ گناہ کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما اصر من استغفر، جو استغفار کر رہا ہو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہو، تو اس واسطے فرمایا کہ استغفار تو ہر حال میں کرتے ہی رہنا چاہیے، کسی غلطی پر اگر چھوڑنے پر قدرت نہیں ہو رہی تب بھی استغفار نہ چھوڑے، کرتا رہے، بلکہ یہ فرمایا بزرگوں نے کہ جس زمین پر گناہ یا غلطی سرزد ہوئی ہے اسی زمین پر استغفار بھی کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین جب گواہی دے گی گناہ کی تو ساتھ ساتھ تمہارے استغفار کی بھی گواہی دے،